سب سے پہلے تو ناظرین کو اپنی طرف سے عید مبارک کہنا چاہوں گا. آج مبارکباد کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, اور کہنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام کا دن ہے. بے شک. اور عید الفطر کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے کسی مشقت کو اجر کے بغیر نہیں رکھا. واہ سبحان اللہ. یعنی ہم نے ایک مشقت کا مہینہ گزارا, ایک ورکشاپ تھی جس سے ہم گزرے, تو ساتھ ہی پیغام آ گیا کہ آپ لوگوں کو اس مشقت اور اس تربیت کا اجر کیا مل رہا ہے. واہ. تو ڈاکٹر صاحب عید الفطر کی بڑی اہمیت ہے, دینی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام جہاں پر بھی گیا لوکل جو کلچرل روایات تھیں, معمولات تھے, پریکٹسز تھیں, ان کو بھی اسلام نے اس طرح سے اڈاپٹ کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اندر اسلام کا رنگ بھر دیا, اور ہر وہ چیز جو اسلام کے مخالف تھی وہ آہستہ آہستہ اس میں سے ڈراپ ہوتی چلی گئی. یعنی مقامی رسوم و رواج میں جو چیزیں عقائد اسلام کے متصادم نہیں ہیں وہ اون کر لینے میں کوئی قباحت نہیں, وہ بلکہ انڈورس کرتا ہے. انڈورس کرتا ہے. بہت خوب. وہ انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں اسلام کی روح کو انکلکیٹ کرنے کے لیے, ہمارے لاشعور کا, ہماری شخصیت کا, ہمارے معمولات کا حصہ بنانے کے لیے وہ انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, مسٹکس نے جو کچھ پنجابی میں کہا ہے, اگر آپ 400 کتابیں بھی پڑھ لیں تو ان کی ایک لائن شاید جو اثر دے رہی ہے وہ 400 کتابیں وہ اثر نہیں دیں گی. تو ڈاکٹر صاحب عید الفطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, مغفرت کا نزول ہوتا ہے, بخشش کا نزول ہوتا ہے. عید الفطر کے دن کا ماحول آپ غور کریں, یہ ماحول خود بتاتا ہے کہ آج کا دن ایک مختلف دن ہے. یعنی آج کے دن کی کیفیات, آج کے دن کے احساسات ہمیں بقیہ دنوں میں نظر نہیں آتے. تو یہ ایک ماحول خود اس چیز کو اپنے کیفیات کے ساتھ بتا رہا ہے کہ آج کا دن کن برکتوں کا. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے دل اور دماغ اور روح کو ایک غیر معمولی انبساط کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اس کی کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ہم یہاں 4-5 افراد بیٹھے ہیں, 2-3 اور آ جائیں کیفیت بدل جائے گی, 2-3 اٹھ جائیں تو کیفیت بدل جائے گی. یعنی ماحول کا اثر انسان پر لازمی مرتب ہوتا ہے. اور یہ تو پورا مہینہ ایک کیفیت رہی, اور آج کا دن تو ملائکہ کی طرف سے اللہ کا انعام لے کے آنے کا اہل ایمان پہ دن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ اس نے ہماری کلچرل ویلیوز کو بھی جو ہے امپیکٹ کیا ہے. آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملتے ہی ہمارے ہاں کلچرلی جو چیز بڑی کامن ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی دور ہوتا ہے تو وہ دور ہو جائے. ہم غلطیوں کا تلافی کرتے ہیں, تعلقات کمزور ہوں تو ان کو مضبوط کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہمارے لاشعور میں ایک چیز ہے کہ اب ہم ایک نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں, ایک معمولات کا اثر نو آغاز کر رہے ہیں. تو ایریزر سے پچھلی ساری غلطیاں مٹا دیں اور صاف ستھرے صفحے کے ساتھ اگلے جو ہمارا دن ہے, اگلا جو سال ہے, اگلا جو وقت ہے, اس کا آغاز کریں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سماجی طور پہ, معاشرتی طور پہ مضبوط کرتی ہیں اور ہمارے تعلقات کو سیمنٹ کرتی ہیں. اس کے درمیان کوئی کمزوری ہے, کجی ہے, اس کو ریموو کرتی ہیں. تو ایک شفقت کو عام کرنے کا, تعلقات کو مستحکم کرنے کا, مضبوط کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں کچھ کمزوری واقع ہو چکی ہے اس کو دور کرنے کا آج کا دن ہے. یہ جو عید کی نماز کا خصوصی اہتمام ہے, اس میں بھی تو بڑا پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بڑا پیغام ہے, اور آپ دیکھیں اس میں بہت اہم جو قابل غور نقطہ ہے وہ نماز عید کا خطبہ ہے, جسے نماز عید کا حصہ قرار دیا. سبحان اللہ. سبحان. اور وہ لازمی ہے, اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا تو نماز نامکمل رہے گی. پتہ یہ چلا کہ ہم نے ہر خوشی کا آغاز اللہ کے حضور سبحان اللہ سجدے سے اور حاضری سے کرنا ہے. دوسری بات, اللہ کے حضور کوئی بھی سجدہ اور کوئی بھی حاضری بغیر عملی پیغام کے نہیں ہے. خطبہ پیغام ہے, ایک میسج ہے کہ آج کا دن اللہ رب العزت آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, آپ اللہ سے کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے عبادت کو بھی بلا فہم نہیں انجام. سبحان اللہ. اسلام کی جو عبادات فہم و فراست دینے والی عبادات ہیں, مقصد کا شعور دینے والی عبادات ہیں, کہ جو اللہ رب العزت کے حضور آپ انجام دے رہے ہیں, بندگی کا اظہار کر رہے ہیں عبادت کے عمل کے ذریعے سے, وہ صرف ایک رسم نہیں ہے, وہ پوری مقصدیت ہے اس کے پیچھے. اس کے اندر ایک پوری مقصدیت ہے. وہ آپ کی زندگی کے معمولات کو وہ شیپ کرے گا, اس کی جہت, اس کی سمت کا متعین کرے گا. تو جو کچھ آج ہم نماز عید پڑھ کے بیٹھے ہیں, خطبہ سن کے, ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنے حافظے میں رکھنا ہے. ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنے حافظے کی لو سے مٹانا نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی وہ اصول ہیں سنہری جنہوں نے آگے ہمیں گائیڈ کرنا ہے زندگی کے اندر. بہت خوب.